لاجیکل ریزننگ میں ہمارے پاس جو پہلا ایم سی کیو ہے اس میں ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ گیون ہے کہ اٹینڈنس ایٹ اے پریکٹیکل لیب سیشن ہیز ڈراپڈ ٹو 40% although theory attendance is fine. تو اس میں ہمیں کورس آف ایکشنز دی گئی ہے دو. تو پہلا کورس آف ایکشن اس میں ہمارے پاس ہے کہ لیب اٹینڈنس کو کمپلسری بنا دیا جائے اور فائن کو امپوز کیا جائے. ٹھیک ہے, سوری, مارکس کو کم کر دیا جائے ایبسینٹیز کی وجہ سے. کیونکہ دوسرا جو ہمارے پاس کورس آف ایکشن ہے اس میں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس میں کمی آئی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا کورس آف ایکشن ہے وہ تو بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے, بٹ اگر ہم دیکھیں تو اٹینڈنس کی وجہ سے مارکس کو ڈیڈکٹ کرنا یہ ایک ہارش آپشن ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس فالو نہیں ہوتا. جبکہ ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں اسکیمز بنانی ہے وغیرہ, تو اس میں ہمارے پاس جو سیکنڈ نمبر ہے صرف وہ فالو ہوتا ہے. اچھا, ہمارے پاس جو ایم سی کیو نمبر 2 ہے اس میں ہمیں سیٹنگز ارینجمنٹ گیون ہے. اس میں ہمارے پاس 5 اے بی سی ڈی اور ای گیون ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ سی سٹنگ نیکسٹ ٹو ڈی. تو یہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں, دوسری جانب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک اور آپشن ہمیں گیون ہے کہ اے از سٹنگ نیکسٹ ٹو بی. تو اے ہمارے پاس کیا ہے, بی کے ساتھ ہے. اچھا, ڈی از ناٹ سٹنگ ود ای ہو از آن دا لیفٹ. تو ڈی ہمارے پاس کیا ہے, ای کے ساتھ نہیں ہے, جبکہ ای ہمارے پاس کیا ہے, ایکسٹریم لیفٹ پر موجود ہے. اس میں ہمیں ایک اور بھی چیز گیون ہے کہ سی ہمارے پاس کیا ہے, اے کے رائٹ سائڈ پر ہے. اور ایک اور دوسرا جو ہمارے پاس گیون ہے کہ بی ہمارے پاس ای کے رائٹ پر ہے. یعنی ہمیں پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ اے اس جانب ہوگا یا اس جانب ہوگا, بٹ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ہمیں جو دوسرا سینٹینس گیون ہے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بی ہمارے پاس ای کے بالکل رائٹ پر ہے, یعنی اے اس کے رائٹ پر ہے. تو ایم سی کیو میں ہم سے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے کہاں پر پڑا ہے, یعنی اے کی پوزیشن کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گیون کانٹیکسٹ میں تو اے ہمارے پاس بی اور سی کے درمیان موجود ہے. تو ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس آپشن نمبر سی. ایم سی کیو نمبر 3 ہمارے پاس ہے. اس میں ہمیں مسنگ ٹرم کو معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اگر دیکھیں تو ہمیں گیون ہے 2B12. دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے E416. پھر ہمیں گیون ہے کہ 12H20, اور ہمیں نیکسٹ ٹرم کو معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان دو لیٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس الٹرنیٹ فارم میں ہے, یعنی پہلے الفابیٹ ہے پھر اس کے بعد لیٹر ہے, جبکہ دوسرے میں لیٹر پہلے الفابیٹ بعد میں ہے, سوری ڈیجٹ پہلے اور الفابیٹ بعد میں ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ڈیجٹ گیون ہے اس میں 2 کا انکریز ہے, یہاں پر 2 کا انکریز ہے, یہاں پر 3 کا انکریز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا گیا ہے, پھر اس سے جو آنسر آتا ہے 4, اس کو 3 سے ملٹیپلائی کیا گیا ہے, اس سے جو آنسر آئے گا 12. ٹھیک ہے, اس کو ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو پہلا جو ٹرم ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا, 48 ہوگا. اس سے تو ہمارے پاس 48 ہے. اچھا, اگر ہم اب دیکھیں بی, یہاں پر ای ہے, یہاں پر ایچ ہے, تو بی اور ای کے درمیان سی اور ڈی کا فرق ہے. اس طرح ای اور ایچ کے درمیان ایف اور جی کا ڈفرینس ہے. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹرم آئے گا اس کے درمیان بھی 2 یعنی آئی اور جے کا فرق ہوگا, اور ہمارے پاس آئے گا کے. تو ایک تو ہمارے پاس 48 ہو گیا, دوسرا ہمارے پاس کے ہو گیا. اچھا, اب اگر ہم تیسرے کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 12, 16, 20 اور جو نیکسٹ آئے گا وہ کیا ہوگا, 24 ہوگا. اگر ہم ارینجمنٹ کی بات کریں تو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس ڈیجٹ پہلے آیا ہے تو نیکسٹ ٹرم میں ہمارے پاس ڈیجٹ بعد میں آئے گا. تو ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے K 4820. تو
چونکہ اس میں آپشن میں تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو موسٹ پرابیبل ہے وہ کیا ہے؟ آپشن نمبر بی ہے، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیو نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، اس میں انالوجی گیون ہے کہ فائر ہمارے پاس ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئس کیا کرے گا؟ آئس ہمارے پاس کیا کرے گا؟ کولڈنس کاز کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو کولڈنس ہمارے پاس یا کولڈ ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے۔ ایم سی کیو نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ والا ایم سی کیو ہے۔ تو اس میں جو ہمیں دوسرا گیون ہے، تو اگر ہم دیکھیں اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایوریج ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے پاس جو دوسرا ہے اس میں ہے کہ ایوریج ٹمپریچر انکریز ہو گیا ہے، اور پہلا ہمیں گیون ہے کہ فارسٹ فائرز میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی فارسٹ میں آگ لگتی ہے، تو یہ ہمارے پاس کاز ہے اور یہ اس کا ایفیکٹ ہے۔ اب آتے ہیں ایم سی کیو نمبر 6 کی طرف۔ ایم سی کیو نمبر 6 ہمارے پاس ہے کہ آل ڈاکٹرز آر ایجوکیٹڈ۔ ڈاکٹرز کس کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ایجوکیٹڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جبکہ دوسرا ہمارے پاس ہے کہ سم ایجوکیٹڈ پیپل آر انجینئرز۔ ایجوکیٹڈ میں کچھ لوگ ہمارے پاس کیا ہے؟ انجینئرز ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایجوکیٹڈ اور یہ انجینئرز ہو گئے۔ اور ہمیں جو پہلا اسٹیٹمنٹ گیون ہے وہ ہے کہ آل ایجوکیٹڈ پیپل آر ڈاکٹرز۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آل ڈاکٹرز آر ایجوکیٹڈ بٹ ناٹ آل ایجوکیٹڈ پیپل آر ڈاکٹرز، تو یہ ہمارے پاس فالو نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ آل انجینئرز آر ایجوکیٹڈ۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ کچھ ایجوکیٹڈ لوگ انجینئرز ہیں بٹ آل انجینئرز آر ناٹ ایجوکیٹڈ۔ تو اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، نن فالوز۔ اس کی نمبر 7 ہمارے پاس ہے کہ اے از برادر آف بی، ٹھیک ہے۔ اے بی کا برادر ہے۔ سی از دا سن آف بی، سی بی کا سن ہے۔ اچھا، ڈی از دا ڈاٹر آف اے، ڈی کیا ہے؟ اے کی ڈاٹر ہے۔ تو اب ہمیں بتانا ہے کہ سی اور ڈی کے درمیان کیا موجود ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ہے فرسٹ کزن کا۔ اور ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر سی۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 8 میں ہمارے پاس ہے کہ اے پرسن گوز، یہ ہمارے پاس اوریجن ہو گیا ہے، تو پہلے وہ جاتا ہے 15 میٹر ایسٹ کی طرف، 15 میٹر ایسٹ کی طرف ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر وہ جاتا ہے 10 میٹر ساؤتھ، ٹھیک ہے، 10 میٹر وہ ساؤتھ کی طرف چلا گیا۔ دین وہ جاتا ہے 20 میٹر ویسٹ، تو یہ ہمارے پاس 20 میٹر ویسٹ ہو گیا، کیونکہ یہاں پر 15 تھا اور یہ 20 ہے، تو یہ ویسٹ کی جانب ہی اس کی ڈائریکشن ہوگی۔ اور فائنلی وہ 5 میٹر نارتھ کی طرف جاتا ہے۔ چونکہ 5 میٹر 10 میٹر سے کم ہے، تو اس کی جو ڈائریکشن آئے گی، ایک تو یہ ہمارے پاس ویسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ساؤتھ ہے، تو اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی ساؤتھ ویسٹ۔ ہمارے پاس جو لاسٹ ایم سی کیو ہے اس میں ایک شاپ کیپر نے 15% ڈسکاؤنٹ دیا ہے اور سیلنگ پرائس اس کی ہے 335، تو اس کی اوریجنل پرائس کیا ہوگی؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم لے لیں کہ جو ان نون نمبر ہے وہ ہمارے پاس 6 ہو گیا، ٹھیک ہے، تو 85% پر چونکہ یہ سیل ہوئی ہے 50% اس پر ڈسکاؤنٹ ہے، تو 85% آف ایکس یعنی جو اوریجنل پرائس ہے وہ برابر ہے 335 کی۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پرسنٹیج کا مطلب ہے ڈیوائڈیڈ بائی 100 آف ایکس از اکول ٹو 335۔
اچھا، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 0.8. ایکس از اکول ٹو 335. تو ایکس ہمارے پاس آئے گا 335 ڈیوائڈیڈ بائی 0.8. تو اس سے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً 394 پوائنٹ سم تھنگ، جو کہ نزدیک ہے 395 کے. تو ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے 395.